مولا کیا ہے؟ مولا فرمایا بہلول تم جانتے ہو ہر امام اپنی رعیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن جب رعیت لاپرواہی کرتی ہے تو امام کے پاس تین راستے ہیں، یا جابر حکمران ان پہ آئے ظلم کرے اور امام خاموش ہو جائے، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا دوسرا غیبت اختیار کر لے یا شہادت دے دے، فرمایا زندان بھی ایک غیبت ہے، میں نے اپنے شیعوں کو بچانے کے لیے زندان اختیار کر لیا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ شیعوں سے ہٹ جائے، اور ہوا بھی یہی ہے۔ ہارون ملعون اس کے بعد شیعوں پہ سب ختم ہو گئی، کیونکہ اس کی توجہ یہ ہو گئی کہ ان کا امام قید ہے، اب یہ تحریک وغیرہ نہیں چلا سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ غیبت ہے یہ ایک سزا ہے، مہلت ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لو۔ ہمارے امام ہر روز فرماتے ہیں کہ میں خروج کروں مگر ہم تیار نہیں۔ دیکھیں یہ جو دین ہے، جو مذہب حق کا ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ دین ہے، یاد کیجئے گا۔ شیعت فرقہ نہیں ہے، دین ہے۔ اور شیعت ہے کیا اگر آپ سمجھیں؟ چند مومن آگے مولا امام والی خراسان علی رضا بادشاہ نے ان کے دربان سے کہا کہ ہم مولا امیر کے شیعہ ہیں، جیسے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم شیعان علی ہیں، ہمیں امام سے ملنا ہے۔ اس نے کہا وہ تو موجود ہیں، وہ نہیں مل سکتے آپ سے۔ پہلا دن چلا گیا، پھر دوسرے دن کہا ہم بصرہ سے آئے ہیں، بہت پریشان ہیں، ہم شیعان علی ہیں۔ اس نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں، ملا ہے، کہا بھائی اجازت نہیں ملی۔ تیسرے دن وہ آئے تو قدرتاً اتفاقاً امام تشریف فرما، سیدھا امام کے قدموں میں جا کے قدم بوسی کی، کہا مولا 3 دن ہو گئے ہمیں پریشان ہیں، ہم روز آپ کے دربار سے کہتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں، ہمیں ملاقات کا اذن ہی نہیں ملنا۔ مولا فرمایا رکو، تم نے کیا کہا تھا؟ کہا مولا ہم نے فرمایا ہم شیعان علی ہیں۔ فرمایا تم جانتے ہو شیعان علی کون ہے؟ جی مولا نہیں۔ کہا شیعان علی حسنین ہے، ابو ذر ہے، سلمان ہے، تم نہیں ہو۔ کہا مولا ہم کیا؟ کہا تم محب ہو، تم محب اہل بیت ہو۔ اور مولا نے ایک نشانی بتائی، کہا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ایک لمحہ بھی گھر نہ بیٹھے، ہر لمحہ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے سرے کرتا ہے، اور اس کو مسارعین کہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے دعائے عہد پڑھی ہو تو اس میں یہ کہا جاتا ہے اے میرے مولا اللہم اجلنی من المسارعین، اے امام زمان پاک ذات ہمیں اپنے مسارعین میں قرار دے۔ مسارعین جو دوڑ دھوپ کرے امام کے قیام کے لیے۔ اب اگر امام ابھی تشریف لے آئے تو کیا اگر سارے کام امام نہیں کر رہے ہیں، جیسے بانی مجلس نے آپ کو بلایا، یہ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، دریا بھی نہ ہوتی، سب کچھ ہوتا، کہتا جی آ جائے، آپ کہتے بھائی آپ نے میں بلایا، ہم جو روز اللہ جل کہہ رہے ہیں، تو جب تک تیاری نہیں تو کیا مقصد؟ یہ دوستی نہیں پھر یہ دشمنی ہوگی، اور یہ وہی الاجل کی آواز ہوگی جو اس سے پہلے بھی اہل بیت کا بڑا نقصان کر چکا۔ 10 منٹ پڑھا۔ ہمارے عقائد میں 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ کہا گیا کہ اس پر یقین رکھیں، اور کیا کہیں، اتفاق کی بات ہے، ستم ظریفی ہے یا اہل بیت کی غربت ہے، تو وہ دونوں چیزوں پہ ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ ایک رجت اور ایک بدعت۔ سورہ آپ کا نہیں ہے، اس جگہ ممبر سے ڈیلیوری نہیں ہوا، ہم نے تو جو آپ کو بتایا آپ نے سن لیا الحمدللہ۔ ایک آیا اس نے کہا اے، دوسرے کا بی، آپ نے اے بھی کہا بی بھی، دونوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ڈیلیوری نہیں ہوا، لیکن ہر چیز موڈیفائی ہو رہی ہے، ماڈریٹ ہو رہی ہے۔ اب دور ہی اور ہے، ہمیں اس دور کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ ظہور اصغر ہے، غیبت کبریٰ ختم ہو چکی ہے، اب کبھی بھی آواز آ سکتی ہے۔
جب آواز حق کی آئے آپ تیار ہی نہ ہو، تو اس لیے حجت تمام ہو رہی ہے، حجت خود حجت تمام کر رہی ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ یہ نہ آپ کو رجت کا بتایا گیا نہ بدعت کا بتایا گیا۔ بدعت کیا ہوتا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ خالق کائنات کی پاک ذات نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ مولا امیر المومنین شہید ہو جائے۔ یہ ناصروں کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ یہ دشمن کا عقیدہ ہے کہ حق اور باطل دونوں اس کی طرف سے ہیں، شر اور خیر بھی اس کی طرف سے۔ ایسا نہیں، اس کی طرف سے صرف خیر ہے، شر ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بدعت ہوتا ہے تو اتنا عرصہ میرے پاک مالک قائم کی حکومت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ خالق کائنات چاہ رہا تھا کہ جیسے ہی جب اعلان ہو گیا مولا امیر المومنین کی ولایت کا، تو مولا امیر المومنین حکومت الہیہ قائم کر دیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ رسول پاک کی شہادت کے بعد لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ جیسے ہی لوگ مولا امیر کے پاس آتے، مولا فرماتے کہ صبح اپنی بال تراش کے آ جانا، اگر 40 مومن ہو گئے تو میں خروج کروں گا، میرے بھائی کا مجھ سے وعدہ ہے۔ کبھی بھی 40 نہیں ہوئے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ پھر جیسے ہی مولا امیر المومنین کی پاک ذات نے پردہ فرمایا، مولا مجتبیٰ سرکار کا دورہ آ گیا۔ مولا مجتبیٰ خالق کائنات تو یہ بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ مولا مجتبیٰ سرکار کو بھی شہادت عطا ہو، لیکن وہ بھی فدا ہو گیا کیونکہ لوگوں نے نصرت ہی نہیں کی۔ لوگ مکار کی مکاریوں میں آ گئے، سیاست کا شکار ہو گئے، آپس میں ہی الجھ گئے، جس کی وجہ سے یہ سانحہ ہو گیا۔ پھر آپ آ جائیں 61 ہجری کربلا میں۔ کربلا میں بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شہادت ہو جائے۔ مولا حسین علیہ السلام 10 محرم 61 ہجری کو حکومت الہیہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ یار جلدی بیٹھ جائے، بہت قیمتی بات ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو مولا کریم کربلا پاک ذات حکومت الہیہ کا قیام چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے میرے مولا کے ناصر گئے ہیں، جتنے ناصر گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، کوئی بندہ بھی شہادت کے لیے نہیں گیا۔ اگر شہادت کے لیے گیا خودکشی ہے، خودکشی حرام ہے۔ ہر بندہ اس لیے گیا کہ میں حکومت الہیہ کا قیام کروا کے آؤں۔ اور جو آپ سنتے ہیں کہ مولا کریم کربلا نے فرمایا کہ میں اکبر کا خون معاف کرتا ہوں، اکبر کا خون معاف کرتا ہوں۔ کون اکبر ہے؟ جسے بھیجا تو کہا میں اسے بھیج رہا ہوں، جو کردار میں، معیار میں، ہر لحاظ سے محمد ہے۔ یہ نہ سمجھنا یہ اکبر ہے، یہ محمد آ رہا ہے۔ اس محمد کا خون معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ ابھی حکومت الہیہ قائم ہونا ہے۔ کہا ساتھ میری بیعت کر، ابھی اکبر کا خون معاف کرتا ہوں۔ پانی شانی نہیں مانگا، یہ تو جہالت ہے کہ پانی دے دو میں اکبر کا خون، نہ اتنا سستا اکبر کا خون جن کے پاؤں کے نیچے چشمے بہتے ہوں، وہ ایسا حکومت الہیہ کا قیام ہے۔ مجھے آپ کو بدعت سمجھانا تھا، میرے خیال سے سمجھ آ گیا۔ ہر معصوم کے دور میں ایسے ہی ہوتا رہا، قوم تیار نہیں تھی۔ ایون اس حد تک کہ امام صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا آپ کے اتنے شاگرد ہیں، آپ خروج پاک کریں نا۔ مولا فرمایا سامنے وہ بھیڑ بکریاں دیتے ہو؟ کہا اگر اتنے مجھے کامل مل جائے میں ابھی خروج کر لوں۔ وہ کہتا ہے میں نے گنا تو وہ 16 تھی۔ اس کا مطلب معصوم کو 16 بندے بھی وہ نہیں ملے جن پہ وہ خروج کر دیں۔ تو یہ سارا کہنے کا مقصد ہے یہ بدعت ہوتا ہے۔ تو سر رجت اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے آج تک سنا ہی یہی ہے کہ ان کو رو اور جنت میں چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہے۔ جنت تم جب سے پیدا ہو جنت ہے تمہاری، جنت میں کہاں جانا ہے؟ مقصد جنت نہیں ہے، مقصد مال کے جنت ہے۔ کیا یہ زمین اس نے باطل کے لیے بنائی ہے؟ کیا اتنی نعمتیں باطل کے لیے؟ یہ شامیانہ باطل کے لیے لگایا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا
کہنے لگا امام صادق علیہ السلام سے، کہا مولا دنیا میں اتنا رزق ہے، کس کے لیے ہے؟ مولا فرمایا سارا تیری نالین کے صدقے ہے۔ کہا مولا ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ کہا ایک اچھا کسان اگر کماد لگاتا ہے کس لیے؟ کہا اپنے اپنے بچوں کے لیے۔ کہا اس میں خنزیر بھی تو کھا جاتا ہے۔ کہا ہمارے دشمن کی مثال خنزیر کی طرح ہے، اللہ نے تیرے لیے سارا نظام بنایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے جب آپ کو رجت کا پتہ ہوگا کہ رجت ہونی ہے، پاک خاندان نے آباد ہونا ہے، اور مولا کریم کربلا پاک ذات فرماتے ہیں کہ جب رجت ہوگی سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میں باہر نکلوں گا، میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی، نیزہ ہوگا، اور میں بت شکن کا بیٹا بت توڑتے 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 ہند تک آ جاؤں گا۔ ہند جس علاقے میں آپ ہیں، یہاں میں سب سے بڑے بت کو توڑ دوں گا، اس علاقے میں میرے مولا کریم کربلا کی حکومت ہوگی، مرکزی حکومت امام زمانہ سرکار کی ہوگی۔ تو آپ کو اب تک بتایا ہی نہیں گیا، آپ لوگ جو ترستے ہیں، ہر محرم میں ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے شہزادہ قاسم پاک کی مہندی سجائی جاتی ہے، شہزادہ علی اصغر پاک کا جھولا، بھائی جن کے کپڑے یہ کچھ دے رہی ہیں، جب وہ آباد ہو جائیں گے تو کیا دیں گے ہم؟ اور انہوں نے آباد ہونا ہے، بس آپ کے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں میں خروج کرنا چاہتا ہوں، تم آمادہ نہیں کرو، تو اپنی آمادگی کے لیے۔ اور ایک اور بات، ابلیس کا کام ہی یہی ہے وسوسہ ڈالنا۔ وہ تین قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ پہلے ایک بندہ جو امام زمانہ سرکار پاک صاحب کی لشکر میں تیار ہو رہا ہوتا ہے، اسے کہتا ہے یار اور تیرا کی کام ہے، تو کتھے وہ کتھے، وہ نیوٹرل کر دے گا، اور جو نیوٹرل ہوگا اسے دشمن کی لسٹ میں لگا دے گا۔ آپ یاد رکھیے امام کا فرمان ہے کہ جیسے ہی میرا خروج ہوگا ہر مومن کامل ہو جائے گا، ان کے چہرے اثر کے دیدار سے آپ لوگوں کے اندر وہ طاقتیں آ جائیں گی، آپ میں سے ہر ایک کی مالک اشتر ہوگا، ہر ایک کی ابوذر ہوگا۔ لیکن بات تب ہے جب آج ارادہ کرو، آج امام سے وعدہ کرو، ہر روز تجدید عہد کرو، دعائے عہد پڑھو، 313 دفعہ صلوات کاملہ پڑھو۔ وہ پنجابی کا جملہ ہے کہ سجن کان سنان دے، جو غیبت میں امام کے ساتھ جس کا جو رویہ ہے نا، وہی رویہ اس کا خروج کے بعد ہوگا۔ تو یہ بہترین وقت ہے، یہ بہترین وقت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ مولا کی قسم لوگوں نے آپ کو آپ کے فضائل سنائے ہیں، لیکن وہ نہیں سنائے جو آپ کے فضائل ہیں۔ اگر آپ کے فضائل ہوں آپ آسمان پہ پرواز کریں۔ رسول پاک کی پاک ذات کس سے بھائی نے مجھے بتائیں، سیکھا قوت کس کے ساتھ پڑھا بتائیے ذرا؟ مولا امیر کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ اور کیا کہا کہ ہر بندے کو اس کے ایمان کے مطابق، عقیدے کے مطابق میں نے بھائی بنایا ہے۔ وہی شہنشاہ انبیاء انہی اصحاب پاک میں تشریف فرماتے، ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ پاک مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے، یا اللہ پاک مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ 4 دفعہ کہا۔ ایک صحابی آگے بڑھا، کہا یا رسول اللہ علی کی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، علی کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو میرے بیٹے قائم کے ناصر ہو گئے، وہ میرے بھائی ہیں۔ اب جو رسول علی کو بھائی کہے وہ تمہیں بھائی کہے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ وہ تیار ہے، تمہاری دیر ہے۔ کون ہے تم میں سے جو محمد کا بھائی بنے؟ میدان کھلا ہے، کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، دعا ہی تو مانگنی ہے۔ کتنی دعائیں دن میں مانگتے ہو؟ راہ جاتے ہوئے ایسے ہی دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ سے گر گیا، پتہ بھی نہیں وہ کون ہے، دشمن ہے مسلمان ہے کون ہے، ایسے دل میں ہے یا اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ تو اگر وہی دعا دل سے اس کے لیے کرو جس کی وجہ سے زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، تو پھر کیونکہ اپنا اصرار حقیقت سمجھو، تمہیں پیدا ہی صرف نصرت امام کے لیے کیا گیا ہے۔ تمہیں اب ہر مومن بڑا شوق ہوتا ہے تبرہ کا، تبرہ ہے ہی یہ نہیں کہ کسی کو گالی دے دو، یہ ہے اپنی تلوار سے اپنی مرضی کا انتقام لینا، ان سے جس سے دل چاہے، جتنی دیر چاہے زندہ کرنا، اتنی دفعہ ہی مارنا۔ لیکن اب تیار ہو جاؤ، اور اگر تم تیار نہ ہوئے تو وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ ایک میرا میسج چلا گیا،
دو یا تین میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے مولا امیر کا فرمان ہے کہ مشاہدہ جو ہے نا وہ تجربے سے بہتر ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو 30 سفر ہے، میں آپ کو مشاہدہ کروانے لگا ہوں، کل کو یہ نہ کرنا ہمیں کسی بتائے۔ اب آپ سب لوگ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلواتے ہو، مومن بھی کہلواتے ہو، میں آپ کو 3 قسم کے شیعہ جلدی جلدی دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود سوچو کہ آپ کو کیسا بننا۔ میرے مولا امیر المومنین کوفہ کی مسجد میں تھے، فیصلے کر رہے تھے، دعوت القضاء پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ آگے دوڑ رہا تھا، 5-7 بندے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ مولا امیر کے پاس آئے وہ بندہ رک گیا، پیچھے والے دوڑ رہے تھے، کہا یا علی اس نے چوری کی ہے۔ مولا کہا آنے دو۔ مولا نے اس سے پوچھا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے چوری کی ہے۔ پھر مولا نے کہا میں دوسری دفعہ پوچھ رہا ہوں تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے چوری کی ہے۔ مولا نے کہا اب میں علی تجھ پہ حد جاری کر دوں گا، تو بتا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا آپ کی سخاوت اور صداقت کی وجہ میں نے چوری کی۔ مولا فرمایا حسن اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹ دیا۔ آپ کٹے ہوئے ہاتھ سے کوفے کے چوک میں کھڑا ہو گیا۔ ایک مولا امیر المومنین کا پرانا دشمن ابن قوا سامنے سے آ رہا ہے۔ جیسے ہی اسے دیکھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ محب اہل بیت ہے، کالا رنگ تھا اس کا، اس کی وجہ سے اس کو اسود کہتے تھے۔ کہا اے اسود تیرا ہاتھ کس نے توڑا؟ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا میرا ہاتھ فاتح خیبر میں کاٹا۔ کہا اے اسود تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ نے کاٹا۔ اس نے کہا اے اسود میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا فاتح خیبر و حنین نے کاٹا۔ 100 دفعہ اس نے مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھے۔ ابن قوا مر گیا، جلتا بھونتا مسجد میں ظاہر ہوا۔ جیسے ہی دیکھا مولا امیر فیصلے کر رہے ہیں، مولا امیر اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور مولا علی فرماتے ہیں اے لوگو جو ہمارا دشمن ہے اگر ہم اسے زمین اور آسمان کی بادشاہی دے دیں اور کہیں ہمیں مان لو نہیں مانے گا، اور اگر ہمارا محب ہم اس کی ناک بھی کاٹ دیں اور کہیں ہماری محبت چھوڑ دو نہیں چھوڑے گا۔ کہا یا علی کبھی نہیں مانتا تھا، ابھی دیکھ کے آیا ہوں۔ کیا ہوا؟ مولا تو جانتے تھے، مسکرائے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ کالا اسود جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ مولا مسکرائے۔ کہا اسود کو لے آؤ۔ کہا اسود یہ ابن قوا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تجھے سزا دی، تو میرے فضائل پڑھ رہا۔ کہا مولا آپ کی محبت ہمارے اندر یوں رچی بسی ہے، اگر میرا کیمیا بھی کر دیا جائے ہر ذرے میں سے آپ کی آواز ہی آئے گی۔ اور مولا یہ تو آپ نے احسان کیا جو مجھے سزا دے دی، مجھے جہنم سے بچا لیا۔ فرمایا حسن اس کا بازو درست کرو، اس کا ہاتھ درست کرو۔ یہ ایک شیعہ ہو گیا، 2 شیعہ بھی رہتے ہیں۔ دوسرا شیعہ پھر مولا وہیں بیٹھے ہیں مسجد کوفہ میں۔ ایک بندہ آیا بولا بالا ہمارے پاکستان کے مزاداروں جیسا تھا، کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا مسکرائے، مولا فرمائے تو میرا شیعہ نہیں ہے، تو میرا ممبر۔ کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا فرمایا تم میرا شیعہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یمن میں چلے جاؤ۔ کہا مولا یہاں سے تو یمن بہت دور ہے، تو اگر آپ مہربانی فرمائے۔ مولا فرماتا چل پھر میرا ہاتھ پکڑ اور آنکھیں بند کر۔ ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کی، کہا آنکھیں کھول۔ کھولا، دیکھا یمن کے چوک میں کھڑے ہیں۔ کہا وہ دیکھ وہ سامنے قصاب ہے؟ کہا ہے۔ کہا یہ میرا شیعہ ہے، تو نے اسے صرف یہ کہنا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، اسے گوشت دینا ہے، تجھے خود پتہ چل جائے گا میرے شیعہ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ گیا کہنے لگا السلام علیکم بھائی جان، بھائی میں کوفے سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہاں سے آیا؟ کہا کوفے سے۔ کہہ رہا یار 1 منٹ کیا، وہ جلدی سے اترا، اس نے وضو کیا۔ اس نے کہا اب بتاؤ کہاں سے آیا؟ کہا کوفے سے۔ کہا کوفے پہ تو مولا امیر بھی رہتے ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا کبھی انہیں دیکھا ہے؟ کہا بالکل۔ کہا 1 منٹ ہے، اپنی آنکھوں کا بوسہ لے لیا۔ آنکھوں کا بوسہ لے لیا۔ اس نے کہا بھائی مجھ سے پوچھو تو میں کیا لے؟ کہہ رہا وہ بات کی بات ہے، یہ مجھے بتا کہ یہ تیرا ہاتھ کبھی علی سے مس ہوا ہے؟ اس نے کہا کئی دفعہ۔ کہا اپنے ہاتھ چوم لے تھے، ہاتھ چوم۔
کہا اچھا اب اگر ناراض نہ ہو ایک سوال کا اور جواب دے گا؟ کہا کیا؟ کہا کبھی تو چل کے علی کی طرف گیا ہے؟ کہا کئی دفعہ۔ کہا مجھے اپنے پاؤں چومنے۔ اس نے کہا میں تجھے علی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اپنے پاؤں چومنے، پاؤں کا بوسہ۔ کہا اب بھائی بتا میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا یار میں کوفے سے آیا ہوں، مجھے گوشت چاہیے، مجھے گوشت لینا ہے۔ اس نے کہا تو کوفہ سے آیا ہے تو یہ گھر تو تیرا نہیں ہے اس طرح؟ کہا نہیں۔ کہا مجھ پہ احسان کر، علی کے صدقے ایک رات کی خدمت مجھے عطا کر، ایک رات کی میزبانی مجھے عطا کر دے۔ اس نے کہا آتا ضرور، مسئلہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے ساتھ ایک میرا دوست بھی ہے۔ کہا اس سے بڑی وہ علی والا ہے؟ کہا وہ علی والا نہیں، وہ تو خود علی ہے۔ کہا اچھا اسے بھی دے گا۔ اب وہ مولا کو لے کے چلا، مولا نے حجاب کیا تاکہ اسے نوری حجاب میں پہچان نہ پائے، دکان بند کی، گھر پہنچے، کھانا شانا تیار کروایا۔ جیسے ہی کھانا تیار ہوا، کھانا رکھنے کا ارادہ کیا، نوکر دیکھا تو باہر حکومت کے سپاہی۔ کہا تو مشہور ہے کہ تو علی کا شیعہ ہے، بادشاہ کا دل چاہ رہا ہے آج کھانا کھانے کو، اور اس نے کہا میں کھانا تب کھاؤں گا جب روٹی میں علی کے شیعہ کے خون سے گدا ہوا آٹا ہوگا، تو ہم تو اس سے بڑا علی کا شیعہ کوئی نہیں، تو ہمیں تو کوئی جان چاہیے۔ کہا بات سنو، میں علی کا شیعہ ہوں، جھوٹ میں بولتا نہیں، ایک رات کی مہلت دے دو، میرے گھر 2 علی مہمان ہیں، میں ان کی خدمت کر لوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ کو ابھی چاہیے، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے 2 بیٹے، ایک کی عمر 14 سال، ایک کی عمر 16 سال ظاہر ہوئے۔ کہا ابا سلام۔ اس نے کہا یہ تیرے بیٹے کا؟ کہا مسئلہ حل ہو گیا، بس چل تو نہیں اپنا بیٹا ایک دے دے۔ اب بات تھی ایک بیٹے کی۔ اس نے کہا بیٹا علی کے نام پر جان دینی ہے۔ دونوں لڑنے لگ گئے، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ الغرض سپاہی دونوں کو لے گئے، بلکہ واپس لے آئے۔ کہا تیرے سامنے ان کو قتل کریں گے، سر اتاریں گے، ہمیں صرف خون چاہیے، اور تیرے سامنے لے کے جائیں گے۔ خون لیا، لے کے چلے گئے۔ بیوی کے پاس آیا، کہنے لگا بیٹی ایسے ایسے علی پہ میں قربان کر آیا ہوں، نہ رونا ہے نہ چلانا ہے، تاکہ ہمارے مہمان پریشان نہ ہو، انہیں کھانا کھلا، ان کی خدمت کر، صبح ان کا کفن دفن کریں گے۔ کہا میں نے کمرے ایک میں علیحدہ سے ان کی لاشیں رکھ دیا۔ اب دیکھیں علی کا شیعہ، ماں نے کھانا دیا، باپ کھانا لے کے آیا، مولا امیر کے آگے رکھا۔ مولا فرمایا تیرے بیٹے کا؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں اپنے گھر میں بھی جب تک حسنین کو دائیں بائیں نہ بٹھا لوں کھانا نہیں کھاتا، آج تیرے بڑے بیٹے کو حسن کی جگہ پہ اور بڑے بیٹے کو حسین کی جگہ پہ۔ کہا آپ کھائیں، آپ کے لیے بات۔ کہا نہیں۔ کہا مولا اگر سچ پوچھتے ہیں تو ایسے ایسے بادشاہ کو نہیں کہیں، میں نے علی کے نام پہ قربان کر دیا۔ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں جا ان کو کہہ علی کے اذن سے اٹھ کے آ جا، یہ سننا تھا کہ بیٹے چلتے ہوئے آ گئے۔ یہ دوسرا کردار تھا۔ اب میں نے صرف آپ کو اس لیے سنایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا کہ ہم میں کوئی ایسی شیعات والی صفات ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں کیسے پیدا کریں۔ تیسرا جو شیعہ ہے نا جی، وہ بالکل ہمارے جیسا ہے۔ اچھا، اس کا نام ہے عبداللہ بن حر جعفری، آپ نے سنا؟ جنگ صفین میں یہ مولا امیر کا مخالف تھا، یہ لشکر شام کے ساتھ تھا۔ اب جب ان کو شکست ہوئی، جنگ صفین سے 1 سال پہلے اس کی شادی ہوئی، 1 سال پہلے اس کی شادی ہوئی۔ اب جنگ صفین میں جیسے ہی شکست ہوئی، یہ شام میں رہ گیا، بیوی اس کی کوفہ میں تھی، اس کی پسند کی شادی تھی۔ کسی کو کسی نے خط و کتابت کے جیسے بتایا کہ تو 2-3 سال سے واپس نہیں آیا، تو تیرے چچا زاد نے، تمام قبیلے نے مل کے تیری بیوی کی شادی کسی اور اکرمہ نامی تیرے کزن سے کر دی ہے۔ یہ سے پتہ چلا پسند کی شادی تھی، بھاگا دوڑا آیا، سیدھا مولا امیر کے پاس آیا، کہنے لگا مولا آپ مشکل کشا ہے،
میں مشکل میں ہوں، آپ حاجت روا ہیں، میں حاجت میں ہوں۔ آپ کا ہی وہ دروازہ ہے جہاں پہ دشمن اور دوست کی پہچان کیے بغیر ہی اس کے مدد کی جاتی ہے۔ مولا میں بڑی مشکل میں ہوں۔ مولا فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ میں جو بھی ہوا عدل پہ فیصلہ کروں گا۔ کہا مولا عدل بھی ٹھیک ہے، مجھے آپ کا کرم بھی چاہیے۔ مولا میں آج سے ہی آپ کا کلمہ شہادت ولایت پڑھتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں۔ مولا فرمایا ہمیں لالچ مت دے۔ کہا نہیں مولا، میں نے ویسے بھی شام میں رہ کے بڑا پچھتایا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ آپ ہی حق پہ ہیں۔ مولا مسکرائے، کہا اچھا اس بات پہ قائم رہنا، فیصلہ تیرا عدل پہ ہی ہوگا۔ بلایا گیا اس کے قبیلے کو۔ ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اتنے سال یہ نہیں آیا، ہم نے اس کی شادی اکرما سے کر دی ہے، اور اکرما سے اس کے ہاں ایک بچہ بھی ہونے والا ہے۔ مولا فرمایا 2-3 مستورات کو بلایا، کہا یہ دیانت دار ہیں، امانت دار ہیں، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا یہ عورت ان کی کسٹڈی میں رہے گی۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، کیونکہ اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا ہے، شریعت کا تقاضا ہے تو وہ پہلے شوہر کے پاس واپس چلی جائے، تو بچے کے فوراً بعد یہ حور جوفی کو دے دی جائے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، وہ حور جوفی کو دی۔ حور جوفی اس کے بعد محب اہل بیت بن کے رہنے لگ گیا۔ اب وہ ہوا جو کبھی نہ ہوتا۔ 60 ہجری آ گئی، ذی الحج کا مہینہ تھا، سرکار مسلم پاک کی جیسے ہی شہادت ہوئی ہے، کوفیوں نے بے وفائی کی۔ یہ عبداللہ جو حور جوفی ہے یہ بھی کوفہ میں موجود تھا۔ اب جب اسے پتا چلا کہ یہ شام میں عرصہ سے رہ رہا تھا، ان کی سیاستیں جانتا تھا، اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ ضروری سامان اٹھا لو اور ہم چلتے ہیں۔ یہ قصر بنی مقاتل، یہ کربلا اور کوفہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ کے انہوں نے خیمہ لگا لیا۔ کہنے لگا میں کسی ایسی جنگ میں شریک ہونا نہیں چاہتا جس کا انجام موت ہو۔ اگر حسین کی طرف جاؤں تو حسین حق پہ ہے، مگر مجھے پتا ہے کوفی مدد نہیں کریں گے۔ میں کسی ایسی جنگ میں نہیں جانا چاہتا جس کا انجام موت پر ہو۔ اب اس کی قسمت یا حجت تمام۔ مولا کریم کربلا زبالہ سے چلتے چلتے قصر بنی مقاتل میں جیسے ہی گزرنے لگے، مولا نے دیکھا ایک خیمہ ہے، خیمے کے باہر ایک نیزہ ہے، نیزے کے ساتھ گھوڑا ہے اور گھوڑے کے گلے میں تلوار ہے۔ یہ عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی بہادر آدمی ہوتا تھا وہ اس طرح رہائش رکھتا تاکہ دور سے پتا چلے کہ کوئی غیور کا گھر ہے، کسی شجاعت کا گھر ہے۔ مولا امیر نے فرمایا حجاج بن مسروق سے، یہ بھی جوفی قبیلے سے تھا۔ کہا وہ خیمہ کس کا ہے؟ کہا مولا ابھی پتا کر کے آتا ہوں۔ یہ آیا بڑا خوش تھا، کہنے لگا مولا میری قبیلے کے بندہ ہے، وہ ہے بھی آپ کا شیعہ۔ کہا وہ حور جوفی ہے۔ مولا فرمایا اسے جا ہمارا پیغام دے، اسے بتا رسول کا بیٹا تجھے کہہ رہا ہے میری نصرت کر۔ حجاج اس کے پاس آیا، اس نے کہا یار تو میرا چچا زار بھی ہے، تجھے خدا کا واسطہ میں حسین کے پاس نہیں جانا چاہتا، اسی لیے تو میں یہاں آیا تھا، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ابھی ان میں بات چیت ہو رہی تھی کہ مولا نے کرم کی انتہا کی، خود تشریف لیا۔ اب جیسے ہی مولا تشریف لائے، جلدی سے مولا کی اس نے قدم بوسی کی، مولا کو گھوڑے سے اتارا، کہا بسم اللہ مولا آپ تشریف لے آئے۔ مولا فرمایا عبداللہ حور جوفی اپنے آپ کو جانتے ہو؟ کہا مولا جانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی جانتے ہو؟ کہا بھی جانتا ہوں۔ مولا فرمایا میں تمہیں تمہارے سابقہ ماضی سے نجات دلوانے آیا ہوں، میں تمہیں تمہارے ماضی سے نجات دلوانے آیا ہوں، آؤ میری نصرت کرو اور اپنی نسلوں کے رونے دو گے۔ کہا مولا یہ میرا گھوڑا ہے، یہ لے لے، آج تک جو جوان اس میں بیٹھا ہے نا اس کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ مولا فرمایا نہیں چاہیے۔ کہتا مولا میری تلوار تو لے لے، یہ بہت تیز چلتی ہے۔ مولا فرمایا ذوالفقار سے تیز چلتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مولا اچھا اگر یہ بھی نہیں لیتے، یہ تھوڑا سا مال ہے، یہ لے لے آپ کے کام آئے گا۔ مولا نے ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخی جملہ مولا نے فرمایا سورہ کاف کی آیت کا۔ مولا فرمایا میں گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔
آج جو کوئی سکون سے بیٹھا ہے نا جی، اس کا وقت کی آواز نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ یہ کریم کربلا فرماتے ہیں میں گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اور مولا چلے گئے۔ آخری جملہ ہوا کیا، اس کے بعد ہوا کیا؟ اب جیسے ہی کربلا کے واقعے کے بعد یہ کوفہ پہنچا، ابن زیاد نے سے بلایا، کہا تو کہاں تھا؟ کہا میں بیمار تھا۔ کہا جسمانی بیمار تھا، روحانی بیمار تھا، تو نے کیوں نہیں لشکر شام کی نصرت کی؟ تو حسین کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا نا قسم لے لو، حسین نے مجھے کہا بھی میں نے حسین کی نصرت نہیں کی۔ اس نے کہا اچھا، اسے نہیں، تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، اسے زندان میں ڈال دوں گا۔ وہی گھوڑا جس پہ اس کو ناز تھا، اس پہ یہ فرار ہو گیا، یہ دوڑ گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ پھر جب لشکر توابین تیار ہوا ہے تو یہ ان میں شامل ہو گیا۔ یہ یا سارا کو حسین کے نعرے لگانے لگا، نصرت کی نہیں، اپنے ساتھ کا جرم دھونا چاہتا تھا۔ ایسے نہیں دھلتے، میں نے پہلے کہا ہے پنجابی میں کہ سجن کان سجان دے، جو آج غیبت میں امام کے ساتھ ہے وہ خروج کے بعد ہوگا، چاہے گا بھی تو نہیں ہوگا۔ یہ آپ لے لیں۔ ہوا کیا؟ اس میں شامل ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ مال غنیمت کی وجہ سے لڑائی ہوئی، یہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر وہ جرم پیدا ہو چکا تھا، اس نے حجت کو انکار کیا تھا، وہ زیغ قلبی تھا جو اسے پتہ ہی نہیں تھا، وہ ناسور بن چکا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس نے درائے فرات میں چھلانگ لگا دی اور ایسے جا کے بنا۔ موت تو آنی ہے، لیکن وہی موت ہے جو حبیب جیسی ہو، وہب قلبی جیسی ہو۔ اگر آپ جوان ہیں تو وہب قلبی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اگر بوڑھے ہیں تو حبیب سے زیادہ بوڑھے نہیں ہیں، زہیر سے زیادہ نہیں ہے۔ بشر بن حضرمی شہدائے کربلا میں ہے، وہ کربلا موجود تھا۔ شب عاشور اس کا چچا ساتھ آیا، کہا بشر تیرے بیٹے کو دشمن قبیلے نے اغوا کر لیا ہے، تاوان مانگ رہے ہیں۔ مولا کا آواز آئی، مولا فرمایا بشر جاؤ اور اپنا بیٹا چھڑاؤ۔ بشر نے تاریخی جملہ کہا مولا مجھے جنگل کے درندے چیر پھاڑ کھائے، اگر بیٹے کی خاطر آپ کو چھوڑ کے جاؤ نہیں جاؤں گا۔ مولا نے اپنے ایک بندے کو بھیج کے اس کے بیٹے کو ساتھ بھیج کے ماضی کے بدر جاؤ اس کو چھڑاتے رہو، اور وہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، یہ نعرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کا اپنے اندر بسائی ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا۔ اللہم صلی اللہ علیہ جلدی سے ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ ربیع الاول کا پہلا اتوار